بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فلم سٹار ناظم سے ملاقات مجھے برسوں تک یاد رہے گی. اس ملاقات میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہوئیں. گفتگو خاصی طویل تھی جس کا ایک تھوڑا سا پورشن میں آپ کو سنوانے اور دکھانے جا رہا ہوں. لیکن یہاں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک اتنے بڑے ہیرو جو کہ 42 سے زائد پاکستان کی فلموں میں کام کر چکے ہیں، آج زمانے کی بے رخیوں نے، ان کی بڑھتی ہوئی عمر نے اور بے روزگار زندگی نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے. ان باتوں پر غور کیجیے گا اور سوچیے گا ضرور کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم آج کیا کر سکتے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے. کراچی کے مشہور علاقے گلشن میں فلم سٹار ناظم کا گھر میری اگلی منزل ہے، جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کو 42 موویز دینے والے اپنے دور کے خوبصورت ہیرو میرے میزبان ہیں. ماضی کی چند یادیں، کچھ باتیں، پروڈیوسر و اداکار ناظم کی زبانی. 1968 میں آیا میں. 68 میں آنے کے بعد میں نے جناب کراچی چھوڑ دیا، لاہور چلا گیا. لاہور میں پنجابی اردو فلمیں میں نے کرنی شروع کر دی. سب سے بڑی جو میرے ساتھ جو کوآپریٹ کیا ہے وہ شوکت حسین رضوی صاحب نے کیا، کیونکہ انڈیا میں دلیپ کمار کو روشناس کرایا تھا اور پاکستان میں میں نصیب میں آیا تھا. ان کی مرضی کے مطابق کام کیا. اب وہ الگ بات ہے کہ فلم فیل ہو گئی، نہیں چل سکی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے بعد بہت ساری فلموں میں کام کیا، اپنا بھی پیسہ لگایا. بیسیکلی میں سنار ہوں، جولی سے میرا تعلق ہے. اس زمانے کی جو محبتیں، ملن ساری یا جو کچھ بھی آپ اس کو سمجھیں، وہ تو آج کے دور میں نصیب ہی نہیں ہے. وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. صرف پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں، سب پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے کے لیے بھاگنا چاہیے، لیکن ریئلٹی بھی ہونی چاہیے کچھ. فلم سٹار ناظم پیشے کے اعتبار سے سنار ہیں. اداکاری کا شوق لاہور نگار خانوں تک لے آیا، لیکن آہستہ آہستہ خاندانی کاروبار سے دور ہوتے چلے گئے اور آج دنیا کی بے رخی کا شکار ہیں. شکوہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اور تھوڑا تھوڑا. آپ بلیو کیجیے گا، ایسا نمک حرام دور ہے، ایسے کمینے لوگ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا، جس تھالی میں کھائیں اس میں سراغ کریں. یہ وہی دور ہے اور وہی میرے ساتھ بھی ہے. جس کے ساتھ میں نے نیکی کی مجھے اس کا ریٹرن نہیں ملا، جس کے ساتھ کی، اور میں اپنی نیکیاں کرتا چلا گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب ہم لوگ عروج پہ ہوتے ہیں، شوبز کے یا فائن آرٹس کے لوگ سٹارز ہوتے ہیں، اس وقت لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن بات کے رویے یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں ایسا، کہ ہندوستان میں بالی ووڈ ہالی ووڈ میں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ سوغات کیوں ہے رویوں کی؟ بات پھر وہی آئے گی کہ صرف اور صرف پیسے کی دوڑ لگی. پیسے کی دوڑ تو وہاں بھی ہے، وہاں ڈالرز بالکل ہے، لیکن ادب بھی ہے وہاں پر، آداب بھی ہیں، پیار بھی ہے، پیسے کی دوڑ بھی ہے. یہاں تو صرف پیسے کی دوڑ ہے. فالج کا حملہ بھلے چنگے انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، ساتھ کینسر بھی زندگی میں آن دھمکے تو جینا اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ماضی کے مقبول فلم سٹار ناظم حقیقی زندگی میں بھی ہیرو ثابت ہوئے. ذرا سنیے گا، انسان چاہے تو قوت ارادی اور ایمان کے بل بوتے پر کیسی کیسی مشکلوں سے بھڑ سکتا ہے. مجھے اچانک فالج کا اٹیک ہوا. کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2 سال پرانی. فالج کا اٹیک ہوا تو مجھے لوگوں نے کہا یار فالج ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ہو گیا نا، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات. میں ول پاور اپنا استعمال کیا، موومنٹ شروع کری، میرا فالج ختم ہو گیا تقریباً. پھر ایک تکلیف کا اعلان ہوا کہ بھائی آپ کو تو کینسر بھی ہے. اللہ. میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کینسر؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ انسانوں کو ہوتا ہے نا کینسر. میرے بیٹا کہنے لگا نہیں میں ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. ٹیسٹ کرا کے روتے دھوتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہاں وہ تو کینسر ہے. خیر صاحب میں ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیا ہوا یار، کینسر ہی ہے نا، مقابلہ کریں گے اس کا. لو صاحب مقابلہ کیا، رپورٹ آئی کینسر کلیئر. یہ باقاعدہ ہاسپٹلوں میں ریکارڈ ہے. صبح 6 بجے اٹھا، والدہ کی قبر پہ، والد کی قبر پہ
مختلف تجزیات، مختلف آیتیں پڑھا کے سارا کچھ کر کے، اور اب میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کہاں دفن ہونا ہے. اب وہ غور کرنے سے کہہ رہے ہیں یار یہ مجھے کچھ صاف سی جگہ بتا، یہ نہیں یہ اچھی رہے گی. تو میں کہتا ہوں یہ نہیں یہ اچھی رہے گی. یہاں والد صاحب ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں. تو کہنا آپ کس کے لیے قبر ڈھونڈو؟ میں نے یہ اپنے لیے. میں نے کہا ہاں. بڑا تعجب ہو، کہنے بھائی آپ جائیں، پاگل ہیں کیا ہیں؟ میں ابھی جاؤں گا 3 بجے میرا آپریشن ہے، 5 منٹ کے بعد میں چھٹی ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارے پاس ہی تو لانا اور کہاں کہاں. لوگ تو مرنے کے بعد یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہاں دفنائے جائیں گے، ہماری قبر کس کلر کی ہوگی، ہماری قبر پہ ٹائل لگے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں تو پہلے سے پہلے سب کچھ دیکھ کے جا رہا ہوں. یہاں دفن کرنا ہے، ایسے ٹائل لگانا، ایسا ماربل لگانا اور یہ کرنا ہوگا. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ آپ اندر جانے کے بعد آپ اندر کی سوچیے. میں نے کہا میں اندر کی کیوں سوچوں بھائی، اندر جانے کے بعد میں واپس تو نہیں آؤں گا. جو ہدایت میں دے جاؤں گا، اب جو کنسیو کر جاؤں گا اپنی قبر کو، تو اندر جا کے تو نہیں کر سکوں گا. وہ بھی حیران ہوگا، کرنا یار یہ بھی صحیح ہے. دوستوں کو بات کرتا ہوں میں ڈپریشن میں نہیں رہتا کسی کے ساتھ. اداکار ناظم کے اہل خانہ ان کے مان سمان میں آج بھی کمی نہیں آنے دیتے. جو بہویں بیٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں بشمول بیگم صاحبہ کے، سبھی ان کی حساس طبیعت اور وزاداری سے خوب واقف ہیں. اسی لیے خصوصی توجہ بھی دی جاتی ہے. لیکن بیماری، عمر کا تقاضا اور کام کا نہ ہونا، مشکلات تو بہرحال ہیں. ببو برحال صاحب، ابھی مستانہ صاحب انتقال کیا انہوں نے، اور قسم پرسی کا عالم تھا. کیوں ایسا؟ یعنی اتنے بڑے لوگوں کو اینڈ میں کیوں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ سپورٹ کیجیے؟ ابھی تک شو بیچ کے حوالے سے کسی کو میں نے اپنی بیماری نہیں بتائی، اور کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میری کچھ مدد کرو. مجھے سخت چڑ ہے اس سے. جب وقت نکل جاتا تو لوگ بھیک میرے حساب سے بھیک ہی مانگتے ہیں بھائی. تکلیف میں بھی بہت آیا ہوں، لیکن میں نے کسی سے زندگی میں کسی شوبز والے سے، کاروباری سے، رشتہ دار سے کبھی اپنی مدد سے نہ. کم کھا لیا، غم نہیں کھایا. فادر مجھے بہت ہی پراؤڈ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ان کی ول پاور وغیرہ کو. اور جو ٹی وی پہ شو وغیرہ تھا، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کی ابھی اتنی ورتھ ہے. اور جو ان کے آگے وہ شو چلتے ہیں، ٹی وی پہ فلم آتی، میں اپنے دوستوں میں بولتا ہوں کہ میرے فادر جو ایکٹر ہے، تو وہ مطلب بہت اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن جو رویوں کی بات آپ کرتے ہیں، کبھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جی یہ شیئر تو مجھ سے بہت کرتے ہیں جی، سے میرے دکھی بہت ہوتے کلوز ہیں ہیں. کیا؟ ہاں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں دکھی. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس بات پہ کہ دکھی ہوتے ہوں گے. نہیں ہوتے ہیں، انسان ہیں، فیلنگز ان کی بھی ہیں، ہرٹ ہوتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے ان کو. اچھے ہیں، کانفیڈنٹ بہت ہے. جس طرح جیسے بیماری سے لڑے ہیں، بہت زیادہ ہمت سے کام لیتے ہیں. بہت ویل پاور ہے ڈیڈی میں. میں نے حد درجہ کوشش کی کہ فلم سٹار ناظم اپنی مالی مشکلات کا کچھ ذکر کریں، اپنے لیے کچھ کہیں، تاکہ ان کی تکالیف کا ازالہ کیا جا سکے. لیکن فالج اور کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے والا تمام تر مجبوریوں کے باوجود ہونٹ سیے رہا. ہماری سوسائٹی کو کوئی میسیج دینا چاہیں آرٹسٹوں کو جو اپنے عروج پر نہیں دیکھتے معاملات کو، اپنے سیونگز نہیں کرتے، ان کو کوئی پیغام دیں؟ یہی پیغام ہے، جب آرٹسٹ عروج پہ آئے، اس کا ذریعہ معاش، اس کے لیے دروازے کھل جائیں. بڑا سنبھل کر اس پیسے کو، اس ماحول کو، اس جگہ کو سنبھل کے رکھے، تاکہ آنے والے کل میں تمہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اور کسی سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی سے مالی امداد کی درخواست نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مالی تو بہت بات کی بات ہے، میں ایک کپ چائے نہیں پیتا، لیکن میرے جیسا آدمی ہونا نہیں چاہیے. فلم سٹار ناظم کی بیگم صاحبہ بھی صحت کے معاملات میں آج کل خاصی مشکلات کا شکار ہیں. شوہر نے کبھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. گھر میں آمدنی کا سلسلہ خاصا محدود ہے. ایسے میں مجھے چند سوالات ان سے ضرور کرنے ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اتنے اسٹیچر کا آدمی جس کا ذہن اتنا مضبوط ہو، اس کے ساتھ گزارا کرنا کیسا؟ مشکلیں آئی ہیں، لیکن سنبھالا اس مشکلوں کو، اس وقت کو سنبھالا. تھوڑا سا بتا دیجئے، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں حکومت کو، معاشرے کو لک آفٹر کرنا چاہیے، تو ہم اس کا پیغام وائبریٹ کریں. نہیں، ایسے آرٹسٹ اس ایج میں جب آ جائیں تو کرنا چاہیے. لازمی کوئی ادارہ ایسا بننا چاہیے کہ جہاں پراپر علاج ہو،
बंदा प्रॉपर जाके डॉक्टर ऐसे हों कि जो ऐसे ही मरीजों को देखें, आउटसाइडर को ना देखें जो हज़ारों रुपए भर के जेब में ले जाएं, सिर्फ ऐसे मरीजों को। अभी आप लोग क्या करते हैं जब इनकी ट्रीटमेंट का इतना महंगा इलाज है, फालिज की भी मेडिसिन मुझे मालूम है बहुत महंगी है, तो छोटा बेटा आपका अभी तक पढ़ रहा है ना, तो क्या देखते 3 हैं? बेटे और हम अपने जॉब करते हैं बड़े, उसी में बैठ के मशवरा करते हैं कि भाई अब डैडी का ये करवाना है, अब डैडी का ये काम करवाना है। वो पूरा पड़ जाता है? पाकिस्तानी सरकार को मुल्क में बसने वाली फनकार बिरादरी की फलाह बहबूद और इनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर बहुत सारे फैसले करना होगा। किसी मरते हुए मशहूर अदाकार को चंद रुपयों के चेक थमा देने से, फोटो बनवा लेने से, ताली पिटवा देने से दूररस नताइज कभी हासिल नहीं हुआ करते। स्टैब्लिश अदाकारों को सरकारी मुलाजमतों में जगह, मराहत में उनका पूरा हक और ख़ास तौर पर ट्रेनिंग एकेडमीज़ अब तो बन जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अगर पाकिस्तान के फ़नकारों की फलाह व बहबूद और इनका मुस्तकबिल बचाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेंगे तो पाकिस्तान के इस नामवर लेकिन महरूम तबके का हक अदा हो जाएगा। पाकिस्तानी अदाकार यकीनन एक ग्रीन लाइफ और क्लीन डेथ ज़रूर डिज़र्व करते हैं, जो उन्हें फराहम करना मुआशरे और सरकार की ज़रूर जिम्मेदारी है। सोचिएगा ज़रूर एंड कुछ कीजिएगा भी ज़रूर। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।